سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے پریزنٹ کی، کب پریزنٹ کی، پہلی پالیسی کا نام کیا، کس کی گورنمنٹ میں تھی. یہ سوال ایک دو دفعہ آ گیا ہے. ایجوکیشن جو ہے آپشنل سبجیکٹ کے طور پر کس پالیسی میں شامل کیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے 72 کی پالیسی. پھر یہ 26 مارچ 1972 کو عبدالحفیظ پیر زادہ، تو یہ اس وقت بھٹو جنرل ذوالفقار علی بھٹو جو ہے، جنرل میرے منہ سے نکل گیا، ذوالفقار علی بھٹو جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، سول مارشل ایڈمنسٹریٹر، تو ان کے دور حکومت میں عبدالحفیظ پیر زادہ نے 29 مارچ 1972 کو یہ پریزنٹ کی تھی. اس کے 46 پیجز تھے اس پالیسی کے. 29 مارچ 1972 کو عبدالحفیظ پیر زادہ نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں یہ پیش کی، اور اس کے 46 جو ہے وہ پیجز تھے. اب اس کا فوکس جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور یونیورسل ایجوکیشن، یہ تین اس کے پرائم آبجیکٹیوز تھے. آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ فوکس کیا جائے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جائے، اور یونیورسل ایجوکیشن، ہر ایک بچے کو ایجوکیشن کی ایکسیس دی جائے. تو اسی کے اندر جو ہے پھر تعلیم 10ویں تک فری کر دی گئی تھی. انٹیگریشن آف ٹیکنیکل اینڈ سائنس ایجوکیشن، ٹیکنیکل اور سائنس ایجوکیشن کو ایک ساتھ پڑھایا جائے. ٹھیک ہے. نیشنلائزیشن آف پرائیویٹ اسکول ان 74 اینڈ کالجز ان 72، جتنے بھی سرکاری کالجز ہیں، پرائیویٹ کالجز، ان کو سرکاری قرار دے دیا جائے، اور جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں ان سب کو گورنمنٹ اسکول بنا دیا جائے. تو جتنے بھی اس وقت کے پرائیویٹ اسکول اور کالجز تھے نا، ان کو سرکاری اسکول اور کالجز بنا دیا گیا تھا 1972 کے اندر. ٹھیک ہے. ملٹری ٹریننگ مینڈیٹری قرار دی گئی تھی، جو بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے اس پالیسی کے اندر. انٹر یونیورسٹی بورڈ ول مرج ان یو جی سی اینڈ یو جی سی اسٹیبلشڈ ان 1974. وہ انٹر یونیورسٹی بورڈ جو 1947 میں جس کی ریکمنڈیشن ہوئی تھی، اس کو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے اندر مرج کیا جائے گا، اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن 1974 میں بنائی جائے گی، اور یہ بنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اے آئی او یو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اسٹیبلش کی جائے گی. تو اس کا پہلا نام جو ہے وہ پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا. پھر 1977 میں اس کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا. نیشنل سروس کور، نیشنل بک فاؤنڈیشن، یہ آپ نے نام سنا ہوگا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، آج تک یہ ادارہ کام کر رہا ہے. نیشنل سروس کور، نیشنل بک فاؤنڈیشن، بک بینک، یہ دونوں چیزیں بہت مشہور ہیں. یہ جو ہے اسٹیبلش کی جائیں گی، اسٹیبلش ہوئی. نیشنل کریکولم بیورو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ادارہ جو ہے وہ فل فلیج ادارہ، اس میں اس کے قوانین پھر بعد میں امینڈمنٹ بھی ہوئی نیشنل کریکولم بیورو کی. تو نیشنل ریسرچ اینڈ فیلوشپ، نیشنل پروفیسرشپ، نیشنل سپورٹ ٹرسٹ سینٹر آف ایکسیلنس ان یونیورسٹیز اینڈ نیو سیکنڈری بورڈ وڈ بی اسٹیبلش. تو یہ جو نیشنل کے نام سے جتنے بھی ادارے ہیں نا، جیسے دیکھیں نیشنل سروس کور، نیشنل بک بینک، اس طرح نیشنل ریسرچ اینڈ فیلوشپ، نیشنل پروفیسرشپ، نیشنل سپورٹس شپ، ٹھیک ہے، اور نیشنل کریکولم بیورو، تو یہ سارے اسی کے اندر بنے تھے، کیونکہ نیشنلائزیشن اسی کے اندر ہوئی تھی زیادہ تر. یعنی پرائیویٹ اداروں کو جو ہے آواز نہیں آ رہی سر. پرائیویٹ اداروں کو جب سرکار کے اندر لایا جاتا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیشنلائزیشن. اور جب سرکاری اداروں کو یا ان اداروں کو جو پہلے پرائیویٹ تھے اور پھر سرکاری بنائے، ان کو دوبارہ پرائیویٹ بنایا جاتا ہے، تو اس کو ڈی نیشنلائزیشن بولتے ہیں. آواز آ رہی ہے اب میری؟ سر یہ نیشنلائزیشن پھر سے سمجھائیں تھوڑا. میں نے فارسی بولی ابھی دوسری مرتبہ. سر یہ آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. مائکرو فون میں کوئی پرابلم ہے شاید. اچھا ایک سر منٹ. آواز صحیح نہیں آ رہی. اچھا میں ری جوائن کرتا ہوں، ویٹ کیجیے گا تھوڑا سا. اب بھی صحیح آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی.
اچھا، نیشنلائزیشن کا میں بتا رہا تھا کہ نیشنلائزیشن کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں کو سرکاری اداروں میں بدل دینا، اور ڈی نیشنلائزیشن کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں نا، پہلے پرائیویٹ تھے پھر سرکاری بنے، ان کو دوبارہ پرائیویٹ والا ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کر دینا، یہ ڈی نیشنلائزیشن کہلاتا ہے۔ اس میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی اداروں کی، اگلی پالیسی میں پھر ڈی نیشنلائز ہو گئے تھے ادارے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نیشنلائزیشن آف پرائیویٹ سکولز، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کو سرکاری سکول بنا دیا گیا تھا۔ تو دوسرا میں نے کہا کہ نیشنل نیم کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تقریباً سارے اسی کے اندر بنے ہیں، اسی پالیسی میں۔ اس میں جو میجر چیزیں ہیں وہ انٹر یونیورسٹی بورڈ کو مرج کیا گیا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن میں یو جی سی اسٹیبلش کی گئی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، نیشنل کریکولم بیورو، نیشنل سروس کور، نیشنل ریسرچ اینڈ فیلوشپ، نیشنل پروفیسرشپ، یہ سارے نیشنل ادارے اسی پالیسی میں بنے تھے۔ اچھا، کمپلسری یہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ایک سٹرکچر بنایا گیا ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کو باہر بھیجنے کے حوالے سے، تو اس طرح سے تھی پروفیسرشپ۔ اس طرح نیشنل فیلو، ریسرچ اینڈ فیلوشپ، ریسرچ ہوتی ہے نا تو اس میں جوائنٹ ورک ہوتا ہے نا، تو ریسرچ اینڈ فیلوشپ اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ اچھا، کمپلسری پرائمری ایجوکیشن، اب یہ وہ پالیسی تھی جس میں 10ویں تک تعلیم مفت قرار دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسٹیپ وائز اسٹیجز میں۔ پرائمری تو پہلے ہی کمپلسری تھی اور فری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 8 ایلیمنٹری ایجوکیشن ول بی میڈ فری فرام اکتوبر 72، اکتوبر 1972 سے جو مڈل کی تعلیم ہے وہ مفت کر دی جائے گی، اور پھر 1974 سے جو 10ویں تک کی تعلیم ہے جو آج تک فری ہے پھر وہ بھی مفت کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو جی ڈی پی یوٹیلائزیشن تھی پاکستان کی وہ صرف 2% تھی۔ 1960 میں کراچی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو یونیسکو نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ایٹ لیسٹ 4% اپنی جی ڈی پی کا یوٹیلائز کریں اپنی ایجوکیشن کے اوپر۔ تو پاکستان کی 2% تھی، تو یہ دیکھا گیا کہ ہم 1980 میں جا کے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم بھی کیا کریں گے، 4% جی ڈی پی یوٹیلائز کریں گے ایجوکیشن کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈبل شفٹ سکول یونین ہالز میں، کمیونٹی سینٹر میں یہ کھولے جائیں گے ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے، اور ٹیچرز کے لیے ٹیچر ٹریننگ پروگرام یعنی ریفریشر کورسز کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ 20 ملین روپیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اسکالرشپ کے لیے متعین کیے گئے۔ اب یہ پہلی مرتبہ اسکالرشپ کے لیے کوئی رقم رکھی جا رہی تھی۔ 7 یونیورسٹیز جو ہے اس وقت کام کر رہی تھیں پورے پاکستان کے اندر۔ پورے پاکستان سے مراد موجودہ جو ہمارا پاکستان ہے، اس میں چونکہ پارٹیشن ہو چکی تھی اس وقت، تو 6 نئی یونیورسٹیز جو ہے وہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، 7 پہلے تھیں تو 6، 13 آج کل میں ٹوٹل 219 ہیں پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز۔ تو working at that time further 6 universities were decided to be opened. First university will be opened in Balochistan, Saidu Sharif, Multan, Sakhar, اور further upgradation from college to universities، یہ اسلامیہ یونیورسٹی کو بہاولپور جو ہے اس کو کالج سے یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اس طرح ٹنڈو جام یونیورسٹی کو، این ڈی اے کراچی یونیورسٹی کو، جام شور انجینئرنگ کالج اینڈ میڈیکل کالج کو، یہ جو کراچی میں ہے، لاڑکانہ نواب شاہ میں یہ بنائے جائیں گے۔ تو یہ 7 یونیورسٹیز تھیں، تو 6 مزید یونیورسٹیز بنانے کی سفارش کی گئی تھی۔ اسلامیات جو ہے وہ 8ویں تک، پچھلا جو کمیشن تھا اس میں 8ویں تک کمپلسری تھا، لیکن اس پالیسی نے آ کے اسلامیات کو 10ویں تک کمپلسری قرار دیا ہے۔
اور اب جو ہے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 12 تک جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں اسلامیات لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اردو بھی لازمی، انگلش بھی لازمی مضمون کے طور پر ہمارے ہاں. انگلش تو ہمارا گریجویشن تک پڑھایا جاتا ہے لازمی. انگلش اور اسلامیات دونوں انگلش اور اسلامیات یہ ہمارے دونوں سبجیکٹس جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر گریڈ 1 سے گریجویشن تک پڑھائے جاتے ہیں. اینٹی اسلامک کانٹینٹ نہیں ہوگا کسی قسم کا. اچھا، نیشنل سروس کور 17 سے 23 سال ایج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 1 سال یا پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملٹری ٹریننگ اٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. لٹریسی سینٹر ایڈلٹس کے لیے اسکولوں کے اندر یعنی ایوننگ اسکولز بھی ہو سکتے ہیں، فیکٹری اسکولز، فارم اسکولز، وومن کے ایڈلٹ لٹریسی سینٹر کھولے جائیں گے. سیمسٹر سسٹم پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروایا گیا اس پالیسی میں. پہلے اینول ایگزام ہوا کرتے تھے. ایجوکیشن آپشنل سبجیکٹ ہوگا میٹرک، انٹر اور ڈگری لیول پہ. اس سے پہلے جو ہے وہ انٹر لیول پہ اس کو آپشنل سبجیکٹ بنایا گیا تھا، لیکن اب میٹرک لیول پہ بھی ہوگا اور جو ہے وہ یعنی گریجویشن لیول پہ بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. پی ایس ٹی کے لیے جو ہے جو میٹرک ہے وہ پی ایس ٹی کے لیے، جو انٹر ہے وہ ای ایس ٹی کے لیے، اور بی اے جو ہے وہ ایس ایس ٹی کے لیے تعلیم لازمی ہوگی. ان سروس ٹریننگ آف دا یونیورسٹی ٹیچر، اب یونیورسٹی جو ٹیچر ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے بھی کیا کیا جائے گا؟ ان سروس ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا. ڈیورنگ سروس جو ہوتی ہے ٹریننگ. تو یہ ہماری 72 کی پالیسی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے بھی سوال آتے ہیں جو ان پالیسی سے یونیورسل کویسچن ہے نا. ایک تو آپ نے ایجوکیشن سے متعلق دیکھنا ہے، نیشنلائزیشن ڈی نیشنلائزیشن سے متعلق دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میجر چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کب سٹارٹ کی گئی؟ تو 47 میں سٹارٹ ہو گئی تھی وہ. اچھا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو بورڈز ہیں یہ کب بنائے گئے تھے؟ 1959 کی کمیشن میں بنائے گئے تھے. اچھا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اوپن یونیورسٹی کب؟ تو جو مشہور چیزیں ہیں وہ زیادہ اکثر آتی ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو نام ہے نا، جو پالیسی کا جس نے پریزنٹ کی ہے پالیسی، اس بندے کا نام، ایئر اور گورنمنٹ، یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد اگلا ہمارا چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے ورلڈ کانفرنسز آن مسلم ایجوکیشن. چیزیں میں نے پڑھا تھا کہ 72 پالیسی میں ایجوکیشن ہے وہ سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا. ہاں، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ میٹرک لیول پہ بھی تھی، انٹر پہ بھی اور ڈگری لیول پہ بھی. اس سے پہلے پچھلی پالیسی میں ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر اسے لایا گیا تھا 70 کی پالیسی میں نا. لیکن اس پالیسی میں آ کے جی یہاں پر آ کر امپلیمنٹ کیا 72 میں. نہیں، اس میں تو ڈگری لیول پہ بھی چلے گئے ہیں نا. پہلے تو آپشنل سبجیکٹ تھا. جو ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں نا وہ اسکول کریکولا کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آگے پھر اس کو ڈگری لیول پہ بھی آپشنل سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ 1970 کی پالیسی تو امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی نا. نہیں سر، وہ تو ہوئی نہیں تھی. اس میں تو یہ سبجیکٹ دیا گیا تھا بٹ یہ ہوا تو نہیں تھا نا اس وقت. وہ تو پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. تو وہ بات دوبارہ یہاں شامل کی گئی 72 کی پالیسی میں. اچھا، جب یہ 72 کی پالیسی میں شامل کی گئی یہ بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مزید امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ اس میں ڈگری لیول بھی شامل کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو نہیں، میرا کوسچن یہ ہے کہ 9th 10th لیول پر اس کو سبجیکٹ کو پھر امپلیمنٹ کیا گیا، آپشن دیا گیا کہ بچے رکھ سکتے ہیں. آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ 70 کی پالیسی میں دی گئی تھی، کہا گیا تھا، لیکن وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. 72 کی پالیسی میں یہ کام ہوا تھا. سمجھ لگی اب اس بات کی؟ کیونکہ آپشنل سبجیکٹ والی بات دونوں پالیسیز کے اندر آ رہی ہے نا. بٹ ہم ادھر ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں کہ 70 والی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی. اٹ مینس کہ